أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، یہ جو ویڈیو بنائی گئی ہے اس کا مقصد کسی کے دل کو تکلیف پہنچانا، اس کے جذبات کو ٹھیس پہنچانا ہرگز نہیں ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بہت سے اسلامی بھائی اور بہنیں بہت سے عقائد لیے ہوئے ہیں اور بہت سے اعمال کرتے ہیں، مقصد اللہ کی رضا حاصل ہونا ہی ہوتا ہے، لیکن وہ عقائد و اعمال قرآن و سنت کے خلاف ہونے کی وجہ سے انہیں جہنم تک پہنچا سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سورہ غاشیہ کی آیت نمبر 2، 3 اور 4 میں فرماتا ہے، اس دن بہت سے چہرے ذلیل ہوں گے، محنت کرنے والے تھکے ہوئے وہ دہکتی ہوئی آگ میں جائیں گے۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے بھائیوں اور بہنوں کی محنتیں ضائع ہو، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کے اعمال قرآن و سنت کی روشنی میں ہو۔ اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، ہمارے سامنے فضائل اعمال ایک کتاب رکھی ہوئی ہے، ہم اس کا ایک واقعہ فضائل حج سے آپ کے سامنے پڑھ کر سناتے ہیں۔ یہ کتاب ادارہ اشاعت دینیات پرائیویٹ لمیٹڈ، نظام الدین، دہلی سے چھپی ہے۔ اس کتاب کے اندر ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے جو قرآن اور سنت سے ٹکراتا ہے، لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ایسی کتابوں کو ہم نہ پڑھیں جس میں قرآن و سنت کے خلاف واقعات بیان کیے گئے ہیں، اس سے ہماری خواتین و مرد حضرات کی گمراہی کا اندیشہ ہے۔ آپ کے سامنے واقعہ میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ ابدال میں سے ایک شخص نے حضرت خضر سے دریافت کیا کہ تم نے اپنے سے زیادہ مرتبہ والا کوئی ولی بھی دیکھا؟ فرمانے لگے، ہاں دیکھا ہے، میں ایک مرتبہ مدینہ طیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں حاضر تھا، میں نے امام عبدالرزاق محدث رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ وہ احادیث سنا رہے ہیں اور مجمع ان کے پاس احادیث سن رہا ہے، اور مسجد کے ایک کونے میں ایک جوان گھٹنوں پر سر رکھے علیحدہ بیٹھا ہے۔ میں نے جو اس سے کہا، تم دیکھتے نہیں کہ مجمع حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سن رہا ہے، تم ان کے ساتھ شریک نہیں ہوتے؟ اس جوان نے نہ تو سر اٹھایا نہ میری طرف التفات کیا اور کہنے لگا کہ اس جگہ وہ لوگ ہیں جو رزاق کے بندے سے، عبد سے حدیثیں سنتے ہیں، اور یہاں وہ ہیں جو خود رزاق سے سنتے ہیں، نہ کہ اس کے عبد سے، بندے سے۔ حضرت خضر فرمایا کہ اگر تمہارا کہنا حق ہے تو بتاؤ کہ میں کون ہوں؟ اس نے اپنا سر اٹھایا اور کہنے لگا، اگر فراست صحیح ہے تو آپ خضر ہیں۔ حضرت خضر فرماتے ہیں، اس سے میں نے جانا کہ اللہ جل شانہ کی بعض ولی ایسے بھی ہیں جن کے علو مرتبہ یعنی بلند مرتبے کی وجہ سے میں ان کو نہیں پہچانتا۔ حق تعالیٰ نے شانہ نے ان سے راضی ہوا اور ہم کو بھی ان سے نفع پہنچائے، آمین۔ یہ واقعہ ابھی ہم نے سنا جس کے اندر ایک اللہ کے ولی جنہیں ابدال کہا جاتا ہے، ان کا واقعہ بیان کیا گیا کہ خضر سے پوچھا گیا کہ آپ سے بھی بڑا ولی کوئی ہے؟ تو انہوں نے ایک ولی کی نشاندہی کی، جس کی علامت یہ بتائی گئی کہ وہ حدیث کا جہاں درس ہو رہا تھا، جہاں پر امام عبدالرزاق درس دے رہے تھے، ان سے الگ ہو کر بیٹھے تھے، اور انہوں نے کہا کہ لوگ عبدالرزاق سے علم حاصل کر رہے ہیں اور میں ڈائریکٹ رزاق سے، یعنی ان کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ سے علم حاصل کر رہا ہوں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی بندہ ڈائریکٹ اللہ سے علم حاصل کرے؟ چلیے دیکھتے ہیں سورۃ الشعراء آیت نمبر 51 اللہ فرماتا ہے، وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ۔ ترجمہ، ناممکن ہے کہ اللہ کسی بندے سے کلام کرے مگر وحی کے ذریعے سے، یا پردے کے پیچھے سے، یا کسی فرشتے کو بھیج کر، اور وہ اللہ کے حکم سے جو چاہے وحی کرے، بے شک وہ ہر برتر ہے اور حکمت والا ہے۔ وحی کی 3 قسمیں ہیں اور یہ تینوں نبی کے ساتھ خاص ہیں۔ اللہ تعالیٰ نبی کو اپنا پیغام بھیجتا ہے، ایک وحی کے ذریعے سے جو دل میں بات ڈالتا ہے، یا خواب کے ذریعے سے اللہ کچھ حکم دیتا ہے۔ نمبر 2، پردے کے پیچھے سے اللہ بات کرتا ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے بات کیا۔
نمبر 3، جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ پیغام بھیجتا ہے۔ اب یہ جو صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ سے بات کرتا ہوں، اللہ سے سیکھتا ہوں، چھپے طور پر یہ نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ چیز جو ہے صحیح نہیں ہے قرآن کی اس روشنی میں۔ اب آئیے، اللہ تعالیٰ نے اگر یہ نظام رکھا ہوتا کہ ڈائریکٹ بندے اللہ سے علم حاصل کر لیتے تو جبرائیل علیہ السلام کی ضرورت ہی کیا تھی کہ اللہ کے نبی کے پاس بار بار آ رہے ہیں اور قرآن کی آیتیں سنا کر جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جبرائیل علیہ السلام کو استاذ بنایا، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کا استاد بنایا۔ اللہ نے سورہ جمعہ کے اندر فرمایا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ وہی اللہ کی ذات ہے جس نے بھیجا ناخواندہ میں یعنی ان پڑھ لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول کو جو ان پر اس کی آیتیں تلاوت کرتے ہیں، اور وہ انہیں پاک اور صاف کرتے ہیں اور انہیں تعلیم سکھاتے ہیں، کس کی؟ قرآن کی اور حکمت کی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ نے بتایا۔ اگر واقعی لوگ ڈائریکٹ اللہ سے علم حاصل کر سکتے تو صحابہ اکرام زیادہ مستحق تھے نبی کے بعد کہ وہ ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ سے علم حاصل کریں، لیکن اللہ تو کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں علم سکھاتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب باندھا کہ علم حاصل کرنے کے لیے علم کی تلاش میں نکلنا چاہیے۔ انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ایک حدیث کے خاطر عبداللہ بن انیس کے پاس جانے کے لیے 1 مہینے کی مسافت طے کرتے ہیں، ایک حدیث سیکھنے کے لیے۔ کیا ضرورت تھی صحابی رسول کو اتنا لمبا سفر کرنے کی؟ کیا اللہ تعالیٰ سے وہ بات کر نہیں علم حاصل کر سکتے تھے؟ اس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ یہ چیز غلط ہے جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ڈائریکٹ اللہ سے علم سیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورہ کہف میں فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے خضر سے ملنے کے لیے ہدایت دی گئی کہ وہ ایسا بندہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے کچھ علم سکھایا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے اللہ نے سورہ کہف میں صاف طور پر کہا کہ تھکا دینے والا سفر موسیٰ علیہ السلام نے کیا، اور اس آدمی سے ملتے ہیں خضر جن کا نام ہے، اور ان سے علم حاصل کرتے ہیں۔ کیا ضرورت تھی موسیٰ علیہ السلام کو وقت کے پیغمبر ہونے کے باوجود انہوں نے علم کی تلاش میں اتنی تکلیف کو برداشت کیا؟ کیا ہی اچھا ہوتا کہ اللہ ہی سے جو ہے نا بات چیت کر لیتے۔ تو یہ قرآن کی باتیں، اور اس واقعے کے اندر ایک بات بتائی گئی کہ خضر نے ان سے پوچھا کہ اے نوجوان، اگر تم واقعی اتنے بڑے اللہ کے ولی ہو تو بتاؤ میں کون ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ تم خضر ہو۔ تو یہ غیب کے علم کا دعویٰ کرنا ہے، اور اللہ کہتا ہے لا یعلم الغیب الا اللہ، اللہ کے علاوہ غیب کوئی نہیں جانتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں، قبیلہ عبد القیس کا وفد ایک ٹیم جماعت آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون سا وفد ہے، کون سی جماعت ہے؟ اللہ کے نبی نہیں پہچان سکے۔ اللہ کے نبی کو اس وقت علم ہوا جب لوگوں نے کہا کہ یہ ربیعہ خاندان کے لوگ ہیں۔ یہ حدیث بخاری کی 87 نمبر کی حدیث ہے۔ جو نبی غیب نہیں جانتا، یہاں پر یہ بات بتائی گئی کہ اس نے خضر کو پہلی ملاقات میں دیکھا، دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہیں، اور پہچان لیا، کہا کہ تم خضر ہو۔ یہاں اللہ کے نبی وفد عبد القیس کو نہیں پہچانتے ہیں، تو کیا دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ نبی سے یہ آگے بڑھ چکے ہیں تقوی میں اور اللہ کے اتنے مقرب بندے بن چکے ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ کس طرف ہمیں یہ واقعات رہنمائی کرتی ہیں؟ یقیناً یہ واقعات ہمیں گمراہی کی طرف رہنمائی کرتی ہیں، اس لیے ان کتاب میں موجود ان واقعات سے ہمیں اور آپ کو محفوظ رہنا چاہیے اور قرآن و سنت کی روشنی میں علم حاصل کرنا چاہیے۔ اس واقعے کے اندر یہ بات بتائی گئی، جس نیک انسان کو اللہ کا ولی بنا کر اس کا ابدال کہا گیا، کیونکہ صوفیہ میں یہ ابدال، اختاب اس طرح کے القاب ہیں، جو جتنا اللہ کا قریبی ہے اس کا اتنا بڑا نام ہوتا ہے، نعوذ باللہ۔ جبکہ قرآن و سنت کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو جو القاب ملتے ہیں وہ اس طرح ہے: مسلم، مومن، متقی، محسن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک بندوں کی یہ صفات بیان کیے ہیں، لیکن صوفیہ کے پاس ابدال ہے، ان سے بڑھ کر اور جو ہے تقریباً 11 القاب ہیں۔ جو جتنا اونچے درجے پر جاتا ہے
وہ اتنا زیادہ نعوذ باللہ اللہ کے قریب ہوتا ہے ان کے اپنے عقیدے کے مطابق، جبکہ ان کے واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تو شریعت سے کوسوں دور ہیں، اور ان کا طریقہ زندگی اور ان کا طریقہ فہم قرآن و سنت اور صحابہ کے فہم سے کوسوں دور نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی گمراہی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ جزاکم اللہ احسن جزا۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس قصے کو سننے کے بعد کچھ سوالات ذہن میں آتے ہیں جو کہ یوں ہیں۔ ابدال میں سے ایک شخص، کون ہے یہ شخص؟ یہ شخص جو ابدال میں سے ہیں اور خضر علیہ السلام کب اور کہاں ملے تھے؟ ابدال کون ہیں اور اس کے کتنے درجے ہیں؟ کون ہے یہ قطب، اقطاب، قطب الاقطاب، ابدال، غوث اور پھر غوث الاعظم؟ اس قصے میں جو خضر ہیں کیا وہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے والے خضر ہیں؟ خضر مدینہ طیبہ کب گئے تھے؟ یہ جوان جو گھٹنوں پر سر رکھ کر بیٹھا ہے یہ کون ہے؟ یہ جوان کہہ رہا ہے کہ وہ اللہ سے حدیثیں سنتا ہے، کیا یہ ممکن ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی پہنچاتے تھے، تو پھر یہ کون جوان ہے جس کو اللہ تعالیٰ خود وحی پہنچا رہے ہیں؟ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی انسان سیدھے اللہ سے حدیثیں سیکھتا ہو؟ وحی کی کتنی اقسام ہیں اور وہ کن کے لیے ہیں؟ عام آدمی کے لیے یا پھر انبیاء کے لیے؟ ان سوالات کے جوابات کا طلبگار اپنے تبلیغی بھائیوں سے۔ جزاک اللہ خیراً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔